الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مصعب بن سعيد عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے، اور یہ اتنی زندہ کتاب ہے کہ آج مجھے اور میرے گھر میں یا ہمارے علاقے میں یا ہمارے شہر اور ہمارے ملک میں جو حالات پیش آ رہے ہیں آج کے دن، ان تمام حالات کا تذکرہ اور ان کا حل یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. یہ اتنی زندہ کتاب، اور قیامت تک، آخری دن تک اس کا یہی حال رہے گا کہ اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے، اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوگا. ہر زمانے کے حالات کا تذکرہ اور اس کا حل یہ قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ کرے ہمارے پڑھنے والے بھائی اور بہنیں اس پر غور کریں، اور جہاں اور علوم پڑھنے میں اپنی عمر کے 20 سال لگا دیے، 25 30 سال لگا دیے، اللہ کرے کہ ان کے دل کے اندر یہ احساس جاگے کہ ہم اپنے رب کے پیغامات، اپنے رب کے میسیج جو انہوں نے ہمارے لیے بھیجے ہیں، ہم میں سے ایک ایک کے لیے بھیجے ہیں. ہر ایک لڑکے کے لیے بھیجے ہیں، لڑکی کے لیے بھیجے ہیں، بزرگ کے لیے بھیجے ہیں، مردوں کے لیے بھیجے ہیں، عورتوں کے لیے بھیجے ہیں. اللہ کرے ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو کہ ہم انہیں جانیں. قرآن کریم کے ترجمے اردو میں موجود ہیں، ہندی میں موجود ہیں، انگلش کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھتے. بہرحال آج کے جو حالات چل رہے ہیں اسی کے مطابق آپ قرآن کریم کی اس آیت کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے قرآن کریم کی یہ والی آیت آج ہی اتری، اور آج دلوں کی جو کیفیات ہیں، دلوں میں جو سوالات آ رہے ہیں، دلوں میں جو خیالات اٹھ رہے ہیں، ان تمام خیالات، ان تمام سوالات کا تشفی بخش حل اور جواب قرآن کریم کی ان آیتوں میں ہمیں مل جائے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے، لوگوں کا مطلب یہ کہ میں اور آپ، مجھ سے اور آپ میں سے ایک ایک شخص سے، یہ سمجھ لیجئے گویا کہ یہ والی قرآن کریم کی آیت اللہ نے مجھ سے سوال کرنے کے لیے میرے لیے نازل فرمائی ہے. یہ قرآن سب کے لیے نازل ہوا ہے. ہم لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب ہمارے سامنے قرآن کی کوئی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کسی اور کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ قرآن کی آیت مجھ سے کہہ رہی ہے، آپ سے کہہ رہی ہے، آپ میں سے ہر ایک شخص سے کہہ رہی ہے، ایک ایک بچے سے کہہ رہی ہے، ایک ایک بچی سے کہہ رہی ہے، ایک ایک عورت سے کہہ رہی ہے، ہر ایک سے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے زبان سے یہ کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، تو صرف کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی وجہ سے، یا صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ،
اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں صرف آمنا کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا. اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے جو لوگ ایمان لائے امت محمدیہ میں بھی اور پچھلی امتوں میں بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتی ہر زمانے میں، جنہوں نے زبان سے ایمان والا ہونے کا دعویٰ کیا، چاہے دوسرے مذہب سے ایمان میں داخل ہوئے یا مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، دونوں قسموں کو اللہ تعالیٰ شامل فرما کے کہتے ہیں ہم نے ان سے پہلے جتنے بھی لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا ہم ایمان والے ہیں، زبان سے کہا یا عمل سے کہا، تو ہم نے ان کو آزمایا. یہ ہمارا اصول ہے، جو بھی کہے گا میں ایمان والا ہوں ہم آزمائیں گے. کیوں آزمائیں گے اللہ؟ آپ کو تو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ایمان کے دعوے میں سچے ہوں ان کو تمام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، اور جو صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہوں، زبان سے ایمان والے ہوں، ان کا دل کے اندر ابھی تک ایمان نہ داخل ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں اور اس انسان کے سامنے اس کا حال خود بھی ظاہر ہو جائے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. جو بھی ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے ہی اس کے سامنے ایسے حالات لے کر آتے ہیں، کبھی انفرادی شکل میں، کبھی اجتماعی شکل میں، کبھی اپنوں کی طرف سے، کبھی دوسری اقوام کی طرف سے، کہ اس میں اس بندے کا اور بندی کا امتحان کیا جاتا ہے کہ یہ جو زبان سے دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، میں اسلام کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوں، اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں. زبان سے کہنا بہت آسان ہے، کانوں سے سننا بہت آسان ہے، لیکن جب موقع آئے اس موقع پر قربانی دینے کے لیے تیار ہونا، اور قربانی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسا موقع لے کر آتے ہیں کہ کچھ لوگ قربانی دیتے ہیں تو وہ سچے لکھے جاتے ہیں اللہ کے یہاں، اور دنیا کے سامنے بھی ان کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے. کچھ لوگ صرف زبانی جمع خرچ تک محدود رہتے ہیں اور اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جھوٹا ہونا دنیا میں ہی ظاہر فرما دیتے ہیں. جو پچھلے ہفتے میں نے بات کہی تھی کہ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ اس زمانے میں روزانہ اللہ کی طرف سے فہرست بنائی جا رہی ہے کہ یہ خاندانی مسلمان حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، نکالو اس کا نام فہرست. یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے سنا اور سن کے چلے گئے. یہ بہت غور کرنے کی، جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ میرا نام اس فہرست میں کہیں شامل تو نہیں ہو رہا ہے جن فہرست میں ان لوگوں کے نام ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، اللہ کی فہرست میں وہ ایمان والے نہیں. یا کیا میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا نام قیامت کے دن حقیقی سچے ایمان والوں میں شامل ہوگا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ اللہ کی طرف سے چھٹائی کا دور چل رہا ہے. زبانی دعوے والے وہ دنیا میں ان کی چھٹائی ہو رہی ہے، وہ اللہ کی نظر میں جھوٹے لکھے جا رہے ہیں، اور جن کی زبان اور جن کا دل ایک ہے وہ اللہ کی فہرست میں ایمان والے لکھے جا رہے ہیں. چاہے دنیا میں انہیں بیوقوف کہا جا رہا ہے، چاہے دنیا میں انہیں دقیانوسی سوچ والا کہا جا رہا ہے، کچھ بھی کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی فہرست میں وہ ایمان والے لکھے جا رہے ہیں. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ نبیوں پر آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے قریبی ہوتے ہیں، ان کے جو مشابہ ہوتے ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان پر آتی ہے. پھر جو ان سے اور قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. جس کا ایمان مضبوط، اللہ تعالیٰ اس پر پریشانی بھی مضبوط بھیجتے ہیں. جس کا ایمان کمزور، اس کو اللہ تعالیٰ ہلکی چھوٹی موٹی مصیبتوں سے، چھوٹی موٹی بیماریوں سے، چھوٹی موٹی آزمائشوں سے آزماتے ہیں. اس کے اوپر مضبوط مصیبت، مضبوط آزمائش نہیں بھیجی جاتی. اب یہاں پر رک کر اس مضمون کو ہم جلدی سے تھوڑا سا اور کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب بچہ بیمار ہوتا ہے
بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ دوا پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ماں اور باپ مل کر اس کی خوش آمدید کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، اگر وہ مان جاتا ہے تو اس کو جس چیز کا لالچ دیا ہے وہ منگوا کر دی جاتی ہے انعام بطور، اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر ماں کو یا باپ کو مجبوراً اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر اس کا منہ زبردستی کھلوا کر اس کو دوا پلائی جاتی ہے۔ بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، شور مچا رکھا ہے، لیکن نہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں، نہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ ماں باپ اولاد کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کو رلوا رہے ہیں۔ سب کہتے ہیں ماں باپ خیر خواہ ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کسی انسان کے جسم کا کوئی عضو سڑ کر خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو جائے، اب انسان سفارشیں لگاتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ اب اگر اس عضو کو جسم سے نہیں نکالا گیا تو اس عضو کا کینسر دوسرے جسم کے حصے میں پھیل جائے گا، باقی جسم بھی خراب ہو جائے گا۔ انسان ڈاکٹر کو پیسے بھی دیتا ہے، ڈاکٹر کو آپریشن کرنے کا سامان بھی لا کر دیتا ہے، اور کہتا ہے عام زبان میں اگر کہیں کہ میرے عزیز کے اوپر چھری چلا دو اور اس کا یہ والا جسم کا حصہ نکال دو، کوئی شخص ڈاکٹر کو غلط نہیں سمجھتا بلکہ ڈاکٹر کو اپنا محسن سمجھتا ہے۔ کیوں؟ انسانوں کی زندگی میں تو یہ والا معاملہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بیماری بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی عزیز کی موت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیر اقوام کو مسلط کرتے ہیں، ان کو حکومتیں دیتے ہیں، ان کو ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہمارے اوپر ظلم کرنے کا موقع دیتے ہیں، تو ہر انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رحمان الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان عقل سے سوچتا ہے، اور عقل لگانے کے بعد جب اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان کی مصلحتیں سمجھ میں نہیں آتی تو اسے یہ لگتا ہے کہ شاید ان آزمائشوں میں کوئی مصلحت نہیں۔ عجیب بات ہے، انسان کا عجیب مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف اعضاء بنائے، آنکھ بنائی ہے، آنکھ سے مجھے اور آپ کو ایک متعینہ دوری تک ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد کا مجھے اور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دیوار کے ادھر کیا ہو رہا ہے نہ مجھے نظر آ رہا ہے نہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ہمارے کانوں کی ایک لمٹ ہے سننے کی، کہ میں یہاں تک بول رہا ہوں تو جہاں تک ان لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے وہاں تک میری آواز سنی جا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں سنی جائے گی۔ ہر انسان کی ایک لمٹ ہے کان کی، کہ اس کی زبان کی بولنے کی آواز کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کے ہاتھ سے وزن اٹھانے کی بھی ایک لمٹ ہے، پیروں سے چلنے کی بھی لمٹ ہے۔ تو جب اللہ نے سارے اعضاء کی ایک لمٹ بنائی ہے اور اس لمٹ کو کوئی بھی عضو کراس نہیں کر سکتا، تو عقل بھی تو ایک عضو ہی ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ ساری باتیں عقل کے اندر آ جائیں یہ فلسفہ غلط ہے، ساری باتیں عقل کے اندر نہیں آیا کرتی، ساری باتیں عقل کے اندر نہیں آیا کرتی، اور بہت سے موقعوں کے اوپر اللہ کی کسی معاملے کے اندر جو حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں وہ ہماری عقل کے اندر نہیں آتی، اس سے ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس میں کوئی مصلحت ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جس طرح ہمارے اور اعضاء کی ایک لمٹ ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے، عقل اس سے آگے کام نہیں کر سکتی۔ اللہ کے معاملات پورے طور پر عقل میں آ جائیں یہ غیر عقلی بات ہے، یہ عقل کے مطابق بات نہیں، یہ عقل کے مطابق بات نہیں۔ ہاں البتہ اللہ کے ہر حکم کے اندر، اللہ کے ہر فیصلے کے اندر حکمت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو آزماتے ہیں بیماری کے ذریعے، بیماری آزمائش ہوتی ہے، بیماری آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ کیوں آزماتے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ زبان سے تو دعویٰ کر رہا تھا اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اب اس کو بیماری دی ہے، اب شکایت کر رہا ہے کہ یہ اللہ نے کیا کر دیا، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں نے تو صدقہ بھی نکال دیا، میں نے تو دعائیں بھی کر لی، میری طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے، میرا مالی نقصان کیوں ہو رہا ہے، میرے سارے بچوں کی طبیعت کیوں خراب ہے۔ ہم سب مسلمان اتنی دعا کر رہے ہیں، پھر دوسرے لوگوں کو ہمارے اوپر اختیار کیوں دیا گیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ زبانی دعویٰ ہے، یہ زبانی دعویٰ ہے، تم فیل ہو گئے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ نے ظاہر کر دیا
خود اس انسان کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی کہ دیکھو یہ اپنے زبانی اسلام کے دعوے کے اندر، زبانی ایمان کے دعوے کے اندر جھوٹا تھا، اس کا جو اندر کا معاملہ تھا وہ اللہ نے دنیا میں ظاہر کر دیا، اس بیماری کے ذریعے ناپ کر، اس بیماری کے ذریعے سے آزما کر، اس کاروباری نقصان کے ذریعے آزما کر، اولاد کے تربیت کے معاملے کے اندر اور دوسرے ہر چیز آزمائش ہے، اسی بنا پر کہ جو ایمان کا دعویٰ ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، میں قرآن کا ماننے والا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے، چلو انسان یہ کہتا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، یہاں کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، اس سے کون انکار کرے گا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ ہر انسان کہے گا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب اس کے جو اعمال ہے کہ بندہ ہونے کے بعد اگر ہم اللہ کے بندے تو نماز کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بندہ جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کے ذمہ کام ہے، اس میں کوتاہی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو بندگی کے خلاف ہے۔ بندے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ اب بندگی کے ٹائم ہم اس وقت تمام لوگ ڈیوٹی پر ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم تمام لوگ ڈیوٹی پر ہیں۔ اللہ نے جو ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی ہے اس کے بدلے میں اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ اگر جنت چاہیے تو جنت کے بدلے میں تمہیں دنیا میں ڈیوٹی کرنی پڑے گی۔ سارے اعمال صالحہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہیں، سارے گناہوں سے بچنا یہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے، نمازیں پڑھنا یہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ جیسے جیسے ڈیوٹی کم ہوگی ویسے ویسے سیلری کٹ جائے گی۔ سارا حساب بن رہا ہے، کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں، زمین کا ہر حصہ نوٹ کر رہا ہے، دیواروں کا ایک ایک حصہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ ہم سارے کے سارے لوگ ڈیوٹی پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ایک مصلحت۔ دوسری مصلحت کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر بہت مضر، بہت خطرناک روحانی امراض خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، ایسے ہی اس کا دل اور اس کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ روحانی مرض کیا ہوتے ہیں؟ کسی انسان نے بہت شاندار گھر بنایا، کسی انسان نے کوئی جگہ خریدی، اب دوسرا انسان اس سے دیکھ کر کے جل رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ مجھے بھی دے دے میں بھی بنا لوں، نہیں، اس کے پاس کیوں آ گیا؟ اب اسے تحقیق کچھ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس حرام کار ہے، بغیر تحقیق کے کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس حرام کار ہے، یہ گھوٹالے کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے۔ یہ جو وہ کہتا ہے تو یہ زبان اس کی بات میں کہتی ہے، پہلے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، زبان اس کا اس طرح اظہار کرتی ہے، یہ روحانی بیماری ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے روحانی بیماریوں میں بڑی بیماری، بلکہ شاید سب سے بڑی بیماریوں میں ایک بیماری تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میری ہی مانی جائے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اور اگر میری بات کٹے گی تو میں اس کا انتقام لوں گا، میں اس کا اثر دکھاؤں گا۔ یہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، یہ تکبر ایسا مرض ہوتا ہے کہ انسان کی عبادتیں بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں، ظاہری طور پر وہ دنیا میں اور آخرت کے اعتبار سے اپنی نظر میں ترقی کر رہا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ مرض بھی پل رہا ہوتا ہے۔ یہ خود کو عام طور سے نظر نہیں آتا۔ جب انسان کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے، اس فیلڈ کے کسی ماہر کی نگرانی میں کام کرتا ہے، وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ تمہارا یہ مرض ہے اور اس حد تک بڑا ہوا ہے اور اس کا علاج یہ ہے۔ ویسے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں بھی کہوں گا کہ میں بڑا متواضع انسان ہوں، اور میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ بھی کہیں گے کہ ہم سب بڑے متواضع انسان ہیں۔ لیکن ہر انسان کے اندر یہ سارے کے سارے امراض ہوتے ہیں، متکبر ہونا، بڑا ہونا، اور یہ اتنا گندا مرض ہے، اتنا گندا مرض ہے کہ آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ یہ کسی مسلک کے آدمی کا فتویٰ نہیں ہے کہ فلاں مسلک کے شخص نے کہا ہے اس میں اختلاف ہوگا، کوئی گنجائش ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سارے اعمال ایک طرف گئے، اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوگا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے۔ اب ایسی چیزوں کا علاج جس طریقے پر کرنا چاہیے، ہم میں کی اکثریت نہیں کرتی۔ اللہ نے بطور رحمت کے اس کے علاج کا طریقہ بنایا کہ ایک انسان بہت مالدار ہے، بہت مالدار ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مال کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس تک بیماری پہنچا دیتے ہیں اور اسے یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم کتنے بھی مالدار صحیح، لیکن تمہاری باغ دوڑ، تمہاری لگام ہمارے ہاتھ میں، تم اپنے پیسے کے ذریعے سے بیماری کو
نہیں روک سکتے نہ روک سکو گے۔ اللہ اس کے گھر میں موتیں بھی کرتے ہیں، غریبوں کے یہاں بھی، مالداروں کے یہاں بھی۔ کچھ اختیارات اللہ نے کلی طور پر اپنے پاس رکھے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو ہلاتے ہیں۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی بہت زیادہ نفع، محنت ایک جیسی لیکن کبھی زیادہ نفع اور کبھی بہت زیادہ نقصان۔ محنت تو ایک ہی جیسی ہے، دماغ تو ایک جیسا ہے، آفس بھی ایک ہی تھا، ورکرز بھی وہی تھے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ محنت سے سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، محنت کے پیچھے کوئی ایک اور طاقت ہے جو نفع اور نقصان کے فیصلہ کرتی ہے، وہی طاقت اللہ ہے، وہی طاقت اللہ ہے۔ بیماری ہے، آ رہی ہے پھر جا رہی ہے، کبھی نہیں بھی جا رہی ہے، علاج ہو رہا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا جا رہا ہے، نہیں جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ سگنل ہوتے ہیں کہ دیکھو تم بہکو نہیں، تم یاد رکھو تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تمہیں ایک نہ ایک دن یہ بیماری عارضی کمزوری ہے، موت کا ایک حصہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ ابھی تو تمہارے جسم نے وقتی طور پر کام کرنا بند کیا ہے، ایک وقت آئے گا ہمیشہ کے لیے کام کرنا بند کر دے گا، اس سے پہلے میرے پاس آنے کی تیاری کر لو۔ مختلف طریقوں سے، کبھی یہ چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی ملکی سطح پر آزمایا جاتا ہے، غیر قوموں کو اللہ تعالیٰ حکمراں بنا دیتے ہیں، وہ مسلمانوں کے حقوق کا استحصال کرتی ہیں، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ تاکہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، یہ جو بڑے بول بول رہے ہیں ہم ان بولوں سے توبہ کریں، یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے اپنے آپ کو سمجھے، یقین پیدا ہو جائے ہمارے اندر کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے سامنے ہماری کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں۔ پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ لمبے سفر سے آ کر تھک کر سو رہا تھا، جیسے ہی لیٹا مکھی نے آ کر پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے اللہ نے مکھی کو کیوں بنایا ہے، کیا مصلحت ہوگی، یہ پریشان کر رہی ہے، سونے نہیں دے رہی۔ کیا شاندار جواب دیا اس غلام نے جواب دیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے شاید مکھی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ بادشاہوں کو یہ اندازہ رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کہ ایک مکھی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ پا رہے، اڑاتے ہیں پھر آ کے بیٹھ جاتی ہے، اڑاتے ہیں پھر آ کے بیٹھ جاتی ہے، تاکہ بادشاہوں کے بھی دل میں یقین رہے کہ ہم صرف اللہ کے بندے، ہماری کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں۔ تو بیماریوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے سے، حادثات کے ذریعے، آفتوں کے ذریعے سے انسان کے دل میں انکساری پیدا ہوتی ہے، تکبر کم ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سگنل ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہیں ایک نہ ایک دن آنا ہے، تم کیسی زندگی گزار رہے ہو جائزہ لینا۔ اور ایک اور حکمت ہے کہ اللہ کی دو طرح کی صفات ہوتی ہیں، ایک صفات جمال اور ایک صفات جلال۔ ہم لوگوں نے بہت غور سے سننے کی بات ہے، بہت غور سے سنیں، اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا اور شاید زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ ہم نے بچپن سے آج تک اللہ کی صفت جمال دیکھی ہے۔ جمال کہتے ہیں پیار، محبت، نرمی، رحمت۔ اللہ ہمیں اپنی جلال نہ دکھائے، اللہ اپنا جلال نہ دکھائے۔ اس جلال کا ادنا سا اثر یہ ہوتا ہے کہ راتوں رات انسان کروڑ پتی ہوتا ہوا راتوں رات جب صبح ہوئی سڑک پر آ گیا، فیکٹری جل کر کے خاکستر ہو گئی، یہ اللہ کی صفت جلال کا مظہر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک تھا، صحیح سالم تھا، ایک لمبی چوڑی فیکٹری ڈالنے کی بات ہو رہی تھی، بہت بڑی ڈیل کے لیے ایگریمنٹ سائن کر لیا تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، پہلے سے کوئی بڑی بیماری نہیں تھی، رات کو سوئے پتہ ہی نہیں چلا، اٹیک آیا ہے، کیا ہوا، سوتے کے سوتے رہ گئے، انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کی صفت جلال کا مظہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بیماریاں اور مصیبتیں لے کر کے آتے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی بیٹھ جاتی ہے اللہ کا جمال دیکھ کر کے، کیونکہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے اوپر پکڑ آتی نہیں، وہ اللہ کی صفت رحمت کا اثر ہے، جمال کا۔ اس وجہ سے ہمارا نفس اور شیطان بہکا کر مطمئن کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرما دیں گے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور ہم غافل ہو جاتے ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے کے واقعے سے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو تو معاف نہیں کیا، ہمارے والد نوح علیہ السلام کے برابر تو اللہ کے وجی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بیوی کو معاف نہیں کیا، وہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ انبیاء کا گھرانہ تو ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے گھر کے جو واقعات بیان کیے وہ اسی لیے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر کسی بھی قسم کی غلط فہمی نہ ہو، اور ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعے پر آپ غور کر لیجئے، جنت میں داخل کیا، یہ صفت جمال کا اثر ہے، رحمت کا اثر۔ اس کے بعد جب بھول ہوئی، میں بھول کہہ رہا ہوں، ہم تو جان بوجھ کر غلطیاں کر رہے ہیں، بھول ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ پھر اس خیال کی کوئی گنجائش ہے کہ جان بوجھ کر نمازیں چھوڑیں
جان بوجھ کر کبیرہ صغیرہ سب گناہ کرتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ رحمت ہی کرے گا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ تو وہ معاملہ نہیں کیا۔ میں اور آپ آدم علیہ السلام سے زیادہ وجیح ہیں؟ نکال دیں اس غلط فہمیوں کو۔ پھر اللہ نے اپنی صفت جلال دکھائی، پھر اللہ نے دوبارہ صفت رحمت کا مظاہرہ کیا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ اس وقت عالم میں مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں، خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد سے مسلمانوں کے اوپر بہت سے علاقوں میں بہت بڑی حد تک صفت جلال کے مظہر پڑ رہے ہیں، صفت جلال کا مظہر نظر آ رہا ہے، اور اب ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی اللہ کی صفات جلال کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، اور آگے آنے والے دور کے اندر، ہر آنے والے سال کے اندر امید ایسی نظر آتی ہے احادیث کے روشنی میں کہ یہ صفت جمال کے اثرات کچھ کم ہوں گے اور صفت جلال کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب شاید آپ لوگوں کو پس منظر سمجھ میں آ رہا ہو کہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر یہ آزمائشیں کیوں ہیں، کیونکہ میں نے شروع میں حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کو اس کے دین کے بقدر آزماتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہے، ان کے اوپر بڑے مصائب آ رہے ہیں۔ ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں، اور یہ بیان میں نے اسی لیے کیا ہے کہ ان کے اوپر جو امتحان آ رہے ہیں یہ ہم چاہیں نہ چاہیں آنے والے دور میں ہمارے اوپر آئیں گے، اور وہ زمانہ بہت دور نہیں۔ اب ہم چاہیں تو ابھی یہ سوچ کر کہ ان کا یہ والا امتحان ہوا، ان سے اللہ نے پیپر کے اندر یہ والے سوال پوچھے، ان سوالوں کا جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر یہ والے حالات جو ان کے بچوں پر آئے، اگر اللہ نہ کرے میرے بچوں پر آتے یا ہمارے اہل خانہ پر آتے یا ہمارے گھروں کے ساتھ یہ ہوتا، تو ہم اللہ سے دل میں راضی ہوتے یا ناراض ہوتے؟ آسانی سے ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اور اس کا جواب کیا ہوگا یہ ہر انسان خود جانچ سکتا ہے۔ میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ پورا یقین یہ نظر آتا ہے، باقی اللہ جب آزمائش ڈالتا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے آزمائش میں اتروا دے تو بات الگ ہے، باقی جو حالت ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم آزمائش میں، امتحان میں پورے طور پر ناکام ہوں، لیکن ہم چاہیں نہ چاہیں آزمائش آئے گی۔ روزانہ، ہر وقت، ہر سال، ہر دور ایک جیسا نہیں گزرتا۔ یہ والا دور جو گزر رہا تھا اب تک بغیر نمازوں کے ٹھیک چل رہا ہے کام، کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے، یہ والا دور ختم ہونے والا ہے۔ یہ میں احادیث کی روشنی میں بار بار آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ اب بغیر نمازوں کے گزارا نہیں ہونے والا۔ اب گناہوں کے ساتھ زندگی ہم گزارے، اس طریقے پر زندگی گزارنے میں گزارا نہیں ہونے والا۔ یہ اللہ اوروں کا امتحان ہمیں یوں ہی دکھا رہے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے دل میں اپنا خود محاسبہ کر لیں کہ اگر یہ والا امتحان ہمارے اوپر آیا تو اس والے امتحان میں ہم پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے۔ یہ فائنل امتحان سے پہلے چھوٹے سے امتحان اللہ دکھا رہے، اور امتحان چھوٹا لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ بڑے والے امتحان میں یہ انسان فیل نہ ہو اور اس کے آنے سے پہلے تیاری کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دکھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے امتحان لے کر، اور وہاں کے لوگوں کا بڑا امتحان دے، اپنے امتحان کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو، نماز کے پہلو پر کمزوری ہے دور کر لو، اگر بدنگاہی ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کر لو، زبان سے گناہ ہو رہے ہیں ٹھیک کر لو، اگر کسی اور قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو تو ٹھیک کر لو، ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، توبہ تائب ہونے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ فیصلہ کن فائنل امتحان کے دور کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو پھر جتنی تیاری پہلے کر لی ہوگی اسی کے اعتبار سے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ ہر کوئی خود سوچ لے کہ اس وقت ہماری کیا پوزیشن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ امتحان اس لیے بھی فرماتے ہیں تاکہ دنیا میں انسان کے سامنے خود ظاہر ہو جائے کہ میں نے زندگی کیسی گزاری، تاکہ قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے شکایت نہ کرے کہ اے اللہ مجھے کچھ مہلت نہیں ملی۔ اللہ کہتے ہیں کہ بیماری بھیج کے مہلت دی تو تھی، آزمایا تو تھا، مصیبت بھیج کے آزمایا تو تھا۔ فلسطین کے جو حالات دکھائے تھے اور ان کے جو حوصلے دکھائے تھے، افغانستان کے اندر طالبانیوں کا جو دور اقتدار تمام تر کمزوریوں کے باوجود آتے ہوئے دکھایا تھا، اس سے اگر تمہارے ایمان نہیں بنے، اگر اس سے تم نے تربیت حاصل نہیں کی، اگر اس سے تم نے سبق حاصل نہیں کیا، تم نے نہیں جانا اللہ کی قدرت کو، تم نے نہیں جانا اللہ کی طاقت کو، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو دنیا میں تمہیں سب دکھا رہا تھا، تمہاری مستقل طور پر تربیت کر رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان پر خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں تاکہ دنیا میں انسان شکایت نہ کر سکے اللہ اس پر آپ نے خاص رحمت کیوں فرمائی۔
اور میں نے بتایا ہے کہ خاص رحمت اللہ کی دینی اعتبار سے ہوتی ہیں۔ نمازوں کا شاندار ہونا، نمازوں کی طرف رغبت ہونا، گناہوں سے بچنے میں اللہ کی مدد ہونا، انسان کو تہجد کی توفیق مل جانا، یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ جو انسان اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کی طرف اسے متوجہ فرما دیتے ہیں۔ اب آخر میں 2-3 منٹ ہمارے باقی ہیں، تو میں ایک سوال بطور رکھنا چاہتا ہوں اور متوجہ کرنا چاہتا ہوں، پھر دوبارہ اپنے آپ کو بھی متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام بزرگوں کو، کہ اس وقت میرے سامنے 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مالدار ہیں یا غریب ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے۔ اللہ کرے کہ میرا یہ سوال، میری یہ بات آپ کے دلوں میں اتر جائے، اور اللہ کے واسطے میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے غور ضرور کیجئے گا اس بات پر۔ پہلے میں ان حضرات سے جو اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہیں، اور اللہ کرے وہ حقیقت میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دنیاوی نعمتیں اور اخروی نعمتوں سے خوب مالا مال فرمائے، وہ یہ غور کرے اس بات پر کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب ہم رات کو بستر پر لیٹنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا جو شاندار قسم کا بستر ہے، اگر ہمیں وہ بستر کسی وقت میسر نہ ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ ہمارا شاندار آرام دہ تکیہ میسر نہ ہو، ہمیں نیند نہیں آتی۔ ہمارا خاص قسم کا جو مگ ہے جس میں ہم رات کو دودھ پی کر کے پیتے ہیں، وہ اگر ہمیں میسر نہ ہو ہمارے آرام میں خلل پڑ جاتا ہے۔ ایک ایک چیز کے ہم اس حد تک عادی ہو چکے ہیں کہ اگر ایک ایک نزاکت، ایک ایک چیز ہماری نہ ہو تو اس کے بغیر ہماری زندگی ہمیں لگتا ہے اجیرن ہو گئی، اور ایسا لگتا ہے نہ جانے کیا ہم سے چھین لیا گیا، نہ جانے کون سے پہاڑ مصیبتوں کے ہمارے اوپر توڑ دیے گئے۔ کیا خیال ہے کہ یہ جو زندگی گزر رہی ہے، اس زندگی کو گزارنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ یہ نزاکتیں پوری ہو جائیں گی؟ یہ سوال ہم یہی چاہتے ہیں، واللہ العظیم یہی چاہتے ہیں، اسی لیے بیان کر رہے ہیں، بار بار آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ جتنی نعمتیں آپ کو دنیا میں میسر ہیں، اللہ ہزاروں لاکھوں گنا بڑھا کر اپنی شان عالی کے مطابق اس سے زیادہ آپ کو نعمتیں عطا فرمائے، لیکن ہماری تمناؤں سے نہ آپ کی تمناؤں سے نہیں ہونے والا۔ اس کے لیے کرنا پڑے گا، ہمیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے جانا ہوتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، قدموں کو اٹھانا پڑتا ہے، ہاتھوں کو ہلانا پڑتا ہے، تب جا کر کے دوسرے کمرے میں پہنچ پاتے ہیں۔ جنت 1 روپے کی ایک ماچس بھی اگر لینی ہوگی اس کی بھی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اتنی بڑی جنت عرضھا کعرض السماء والارض، وہ بغیر بس ایسے ہی تمناؤں میں مل جائے گی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اے سی کے بغیر نہیں سو سکتے، سردی میں لحاف گدوں کے بغیر نہیں سو سکتے، ذرا تصور کریں، سوچیں، روز سوچا کریں اس بات کو کہ یہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمارے دنیاوی عیش و آرام سب یہیں رہ جائیں گے۔ قبر میں جا کر اگر اللہ کی انعام والی نگاہ نہیں ہوئی اور وہ گناہوں کے ساتھ اعمال میں کوتاہی کرتے ہوئے نہیں ہونے والی، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک وہ طبقہ جو غریب سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ان سے بھی بہت عاجزی سے اس گنہگار کی درخواست ہے کہ کیا خیال ہے ہم سب کا کہ دنیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو مالدار ہیں انہیں ہم سے زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، دنیا میں دیکھتے رہے، امیدیں لگاتے رہے، سوچ سوچ کے زندگیاں گزار دی، اپنے دل کو مارتے رہے۔ اب جو زندگی گزر رہی ہے تو آخرت میں بھی اپنے دل کو مارنا پڑے گا یا نہیں مارنا پڑے گا؟